کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام کا اگر جائزہ لیں آپ تو سب سے پہلا یہ عقیدہ ابن تیمیہ، جس کا نام ہے عبدالحلیم ابن تیمیہ، 661 ہجری میں مردود پیدا ہوا، اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، اور معاذ اللہ اللہ کا جسم بھی بتایا۔ چنانچہ حضرت علامہ امام ابن حجر المکی الحیثمی الشافعی، بہت بڑے وقت کے امام ہیں جرح و تعدیل کے اور محدث اپنے وقت کے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس میں ابن تیمیہ کی تکفیر کی اور اس کے عقائد بیان کرتے فرماتے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے وَلَهُ قَوْلُ وَقَوْلُهُ، اس کا قول ہے کہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے وَالْجِسْمَيْتِن، اللہ جسم رکھتا ہے، وَالْجَهْتِن، اس کے لیے جگہیں بھی ہے، سمتیں بھی ہے، وَالْإِنْتِقَالُ، اور وہ جگہ تبدیل بھی کرتا ہے، ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے اللہ، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں جگہ بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے نعوذ باللہ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ، وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے۔ تو اللہ کو جسم بھی مانا اور عرش پہ اللہ کو بیٹھنا مانا۔ پھر وہابی لوگ دلیل کیا دیتے ہیں، ذرا دلیل بھی سن لیجئے وہابیوں کی۔ قرآن عظیم میں سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ فرماتا ہے وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ اور وہاں بھی اب ترجمہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ عرش پر بیٹھا۔ کہتے ہیں یہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بیٹھا، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں استوا کا ترجمہ جو بیٹھنا کیا یہ کس لغت میں ہے، سب سے پہلے یہ ثابت کیجئے۔ دوسرا یہ کہ علماء کا اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ آیت پر عقیدہ رکھنا گمراہیت ہے۔ اور اللہ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، اس لیے کہ بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو ہمارا سوال ہے کہ جب عرش پر بیٹھا ہے تو جب عرش نہیں تھا تو تب کہاں تھا، اور پھر جب عرش کو فنا کر دیں گا تب کہاں ہوگا؟ تو جیسے پہلے عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا اب بھی پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گا۔